الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے مطابق کچھ چند اعمال نے شروع کیے. یہاں تک ہم پہنچے تھے اور اس سے پہلے کی باتیں میں نے کچھ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. نبیہ باقرا، جب اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ کو رسول بنایا گیا جب آپ کے اوپر سورہ مدثر نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کریں. اقرا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ احوال گزرے جس کو فترت کہتے ہیں. فترت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وحی نازل نہیں ہوئی اور بہت سے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے. ہم اختصار کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کرتے کہ وہ کیفیات ہوتی ہیں قرب الہی کی کہ ان کیفیات کے اندر مختلف حالات انسان کے اوپر پیش آتے ہیں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حالات گزرے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اور خفیہ طریقے سے تبلیغ کرنا شروع کی جو کہ آپ کے عزیز و اقارب تک محدود تھی، جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور قریبی احباب اور جاننے والے تھے. ایسے بہت سے لوگوں کو آپ نے ترغیب دینا شروع کی اور اسلام کی طرف دعوت دی. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ ایک خاتون ہے، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ احوال میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، حالات میں پیچھے ذکر کر چکا. اس کے بعد بچوں کے اندر سیدنا علی مرتضی اور غلاموں کے اندر حضرت زید ابن حارثہ اور اس طریقے سے مختلف احوال ہیں. ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگ السابقون السابقون اولئک المقربون میں داخل ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جن لوگوں میں وہ لوگ سب سے خصوصی اور خاص لوگ ہیں. اسلام میں ان کا بڑا نام ہے اور ان جیسا مقابلہ، ان جیسا اسلام اور کسی کا ہو نہیں سکتا. سیدنا علی مرتضی ان میں شامل ہیں، حضرت عثمان غنی اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جتنی بھی بیٹیاں تھیں وہ اس میں شامل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں حضرت خدیجہ سے تھیں. آج ایک پروپیگنڈا یہ مچایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اور وہ چونکہ دیگر بیٹیوں کا انکار کرنا ضروری ہے ورنہ حضرت عثمان کو برحق خلیفہ ماننا پڑے گا، صحابی رسول ماننا پڑے گا. اور ایسے لوگ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیاں زمانے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا 3 کا، اور ایک بیٹی جو ہے، ایک بیٹی زمانے نبوت سے پہلے نکاح تینوں کا ہو چکا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں ہوا. اور ان میں 2 بیٹیوں کو تبلیغ دین کی وجہ سے طلاق ہوئی. میں بات ذکر کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلمے کو اپنے عزیز و اقارب کے اندر پھیلانا شروع کیا اور اب سارے خاندان والوں کی دعوت کی، اور دعوت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا ایک بچہ وہ ذبح کیا
اور اس کو دسترخوان کے اوپر رکھا۔ عرب کے اندر ایک اونٹ 10 بندوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کھانا ہوتا ہے نا، تو کھانے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بھی کتنے لوگ ہیں تو نان کتنے آنے چاہیے، اتنے لوگ ہیں تو گوشت کتنا ہونا چاہیے، بھی 8 لوگ ہیں ان کے لیے 1 کلو گوشت بنے گا، اور ایک بندے کے حساب سے دو نان رکھے جائیں گے، بچے بڑے سارے اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ طاقت جوان تھی، اس زمانے میں روٹی کا رواج کم تھا، تو صرف لوگ گوشت کھاتے تھے اور مشوی گوشت کھاتے تھے۔ تو ایسا تھا کہ 10 بندوں کے لیے 1 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ یہاں خاندان کے 40 افراد تھے اور 40 افراد کے لیے 1 بکری کا بچہ، بکری نہیں بکری کا بچہ۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ مافوق الفطرت ہے، تمہارے مزاج سے ہٹ کر ہے۔ پہلے تمہارا مزاج یہ تھا اور اب تمہارا مزاج یہ بن چکا، یعنی پہلے تم سب لوگ 1 اونٹ کو 10 بندے مل کے کھاتے تھے، شیر ہوتے تھے، اور اب 40 بندے 1 بکری کے بچے کو کھائیں گے اور کیسے شیر ہو جائیں گے، ایسے ہی میں ترغیب بتاؤں گا۔ چنانچہ خاندان کے 40 افراد آئے اور 40 افراد نے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھایا، اور کھانا دیکھا کھاتے جا رہے ہیں ویسے کے ویسے کھانا رکھا ہوا ہے۔ یہ کھانا کھایا کیونکہ آیت نازل ہوئی تھی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہاں پر کھانے پر بلایا، اور کھانے میں بلانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ دیکھو جیسے تم نے کھانے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا، اسی طریقے سے میں تمہیں کہوں گا کہ ایک کلمہ کہہ دو، ایک کلمہ کہو، اس کلمے کے بعد دیکھ لینا کہ سارا عرب تمہارے ماتحت بن جائے گا۔ تو ابو لہب کہنے لگا مجھے بتاؤ ایسے 10 کلمے میں کہوں گا، تم ایک کلمے کی بات کر رہے ہو، ایسے 10 کلمات میں کہنے کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ہم تو سمجھتے ہیں پہلا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ 360 بت جو تم نے کعبے میں رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کوئی بھی صحیح نہیں، سب غلط ہیں۔ یہ سب غلط ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الہوں کو گالیاں دینا، ان کے الہوں کو برا کہنا، ان کے نظریے کے اوپر زد مارنا، ان کے نظریے پہ چوٹ مارنا، یہ مطلب تھا صاف۔ تو ابو لہب کہنے لگا تب لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، تو اس لیے مجھے ہمیں سب کو جمع کیا، بھئی اس کی بات نہ سنو، اٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بعض روایات بعض حضرات نے اس بات کا اضافہ کیا کہ حضرت علی وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فلاں فلاں تقریر کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ تو 3 سال کے درمیان کا واقعہ ہے۔ حضرت علی تو ابتدائی دنوں میں مسلمان ہو چکے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، سنانے کی فرصت نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اب سب کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ مسلمانوں کی ایسی جماعت ہو چکی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتی تھی۔ حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کئی کبار صحابہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا، آج ہم لوگ حرم شریف جاتے ہیں، اللہ رب العزت بار بار ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں اگر باب السلام کی طرف سے داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ صفا پہاڑی ہے، صفا سے مروہ تو حرم کا حصہ ہے، لیکن یہ حرم کا حصہ نہیں تھی، بلکہ آج جہاں پر دروازہ ہے، آج جہاں پر صفا پہاڑی کے بعد اندر مطاف میں داخل ہوتے ہیں، حرم کا ایک دروازہ تھا اور وہ یہی دروازہ تھا، یہی دروازہ تھا، اس کے علاوہ حرم کا کوئی دروازہ نہیں تھا، باقی سارا حرم کھلا تھا، گھر اندر تھے، حرم کے مطاف کے اندر لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن جو دروازہ کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ یہ والا کیا جاتا تھا۔ اور صفا پہاڑی یہ حرم سے باہر ہے، یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد حرام میں داخل نہیں ہے صفا پہاڑی یہ، لیکن آج عمارت کا حصہ بن چکی ہے، لیکن یہ دراصل مسجد کا حصہ نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، اعتکاف والے وہاں پر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ اس صفا پہاڑی جبل ابی قبیس کا حصہ ہے، اور جبل ابی قبیس آج تو ظاہر بات ہے نظر نہیں آتا، یہ نیچے سے جبل ابی قبیس سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دابت الارض ایک جانور نکلے گا، وہی صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، یعنی 8 ذی الحج کو لوگ آئیں گے، حج کی صحیح کر رہے ہوں گے، تو اس وقت صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے دابت الارض نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ بڑی تفصیلی روایات ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو یہ صفا پہاڑی ہے،
اور عرب کے اندر یہ تھا کہ کسی شخص کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ آتا تھا، صفا پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر وہ قبیلوں کے نام پکارتا تھا. تو جب بھی کسی کو اعلان کرنا ہوتا تھا یہی طریقہ ہوتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبح صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کے وقت سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع یعنی اشراق کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب لوگوں کو پکارا اور قریش کو نام لے کر پکارا، بنی زہرہ کو نام لے کر پکارا، دیگر قبائل کو نام لے کر پکارا. سارے کے سارے جمع ہوئے اور دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہمارے اندر گزارا. کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی گی جو کہ خلاف مزاج ہو، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو صداقت اور امانت کے خلاف ہو. ایک عزت داری تھی، قریش کی سرداری تھی اور قریش کی سرداروں کا خاندان ہے، بڑے انسان ہے، شرفاء میں شمار ہوتا ہے، صادق اور امین ہے. سارے عرب مل کے جو امانتیں تھے وہ آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. ایک بہت بڑا شہرہ تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے کہ آپ کی طرف سے جو بات ملے گی وہ انتہائی مضبوط بات ملے گی، کوئی کچی پکی بات نہیں ملے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جب جمع ہوئے تو جمع ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابھی کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں ہمیں جمع کیا؟ تو کہنے لگے عرب میری بات توجہ سے سنو، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے جبل ابن قبیس پورا پہاڑ ہے اور یوں چلتے چلتے یوں ایک کرو بناتا ہے اور پورا اس کے نیچے سے سرنگیں نکلتی ہیں اور وہ یہ آگے جو قبرستان ہے معلّہ اس کی طرف جاتا ہے. یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً اس کے نیچے 1.5 کلومیٹر کی سرنگ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا چوڑا پہاڑ ہوگا. اس پہاڑ کے پیچھے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یا بعض روایت میں کسی دوسرے پہاڑ کا نام ہے جبل قیقعان کے نیچے جو مکے کی ایک عہد بندی کا پہاڑ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا جی ہاں بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے. کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی کوئی غلط بات بیان نہیں کی، آپ جو بات بیان کرتے ہیں بالکل حق اور سچ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو سمجھ لو میں بھی تمہیں اس سے بڑی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور زندگی کے اندر تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو ابو لہب نے فوراً جواب دیا اور اس نے وہی کلمات ادا کیے جو اس نے خاندان کی دعوت میں استعمال کیے تھے، تبا لک سائر اليوم، کہ بھئی تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس دن کے لیے اس چیز کے لیے ہمیں بلایا، آج کا پورا دن تمہارا خراب ہو جائے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ کلمات اس نے کہے تو اللہ رب العزت نے وہی اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ، بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایسی مشکلات آئیں، ایسی تکلیفیں آئیں کہ جس کے اوپر 13 سال کی جو تکالیف ہیں یہ ایک بڑا عظیم سبق ہے. ہم مختصراً بات کریں گے. سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ثبوت اور بطور دلیل تھی اپنی نبوت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی شعر نہیں کہا تھا. عرب کی گٹھی میں تھا شعر پڑا ہوا کہ ہر بچہ شعر کہتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی شعر نہیں کہا. ایک شعر جسے بولتے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی فصاحت و بلاغت کا معیار نہیں، کیونکہ آج کل فصاحت و بلاغت اور ادب اور لکھائی اور فنون یہ تو بھول ہی گئے نا ہماری قومیں. لیکن عرب کے اندر یہ بہت زیادہ تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھوڑوں کے اوپر اشعار پڑھتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، اگرچہ وقت کم ہے، لیکن ایک شاعر تھا، قیس نام تھا اس کا، اور وہ بہت مشہور شاعر تھا اور بڑا آدمی تھا. کہیں بادشاہ کے دربار میں مسئلہ ہوا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب بادشاہ اس کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا تھا تو اس نے اپنی ایک وصیت کہی اور کہا کہ میرا فلاں علاقے میں گھر ہے اور فلاں علاقے میں میری 2 بچیاں ہیں، جب تم جاؤ نا تو ان کے سامنے بس یہ بات کہہ دینا، یا ابنتا قیس ان اباکما، بس یہ کہہ دینا، یہ میری وصیت ہے.
میں نے کہا کیسی اسٹوپڈ قسم کی وصیت ہے، ایسی عجیب بات کرو. یا ابنتا، اے قیس کی بیٹیوں تمہارا والد. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ابنتا قیس ان اباکما، اے قیس کی بیٹیوں تمہارا والد. بس یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لکھ لیا اپنے پاس. سال گزر گیا. سال گزرنے کے بعد پوچھا کہ بھی اس کی وصیت پہ کوئی عمل ہوا ہے؟ کہا جی عمل تو نہیں ہوا. کہا ہمارے ہاں مزاج ہے کہ مرتے وقت جو بندہ کچھ کہے تو اس کی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے. چنانچہ یہ دونوں فوجی جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا کہ وہاں پر گئے اور پوچھا کہ قیس شاعر یہاں پر رہتا ہے؟ کہ جی رہتا ہے. کبھی اس کی کوئی اولاد ہے؟ ہاں جی اس کی 2 بیٹیاں بکریاں چراتی ہیں، فلاں چراگاہ میں گئی ہوئی ہیں، تم لوگ چلے جاؤ. یہ وہاں پہنچے اور کہا جی تمہارا والد؟ کہ جی وہ گیا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں. تو کہتے ہیں وہ ہمیں ایک سفر میں ملا تھا، اور سفر کے دوران اس نے نا ہم سے کہا تھا کہ میری 2 بیٹیاں فلاں علاقے میں رہتی ہیں، تو تم وہاں پر جاؤ تو ان کو میرا ایک پیغام دے دینا. تو وہ کیا پیغام ہے؟ تو وہ پیغام یہ ہے کہ یا ابنتا قیس ان اباکما. یہ پیغام ہے، یا ابنتا قیس ان اباکما. تم میں سے ایک بیٹی آئی، اس کے پیچھے سے گھوم کر اور تلوار نکالی، اس کی گردن کاٹ دی، اور دوسرے کی گردن مارنے لگی، وہ بچا کے بھاگا، لیکن اس سے پکڑ لیا، شور مچایا، لوگ درمیان میں آئے، لوگوں نے پکڑا. بھئی کیا ہوا؟ کہ یہ دونوں ہمارے والد کے قاتل ہیں. ابھی کیسے قاتل ہیں؟ کہا میرے ابا نے ایک جملہ ان کو بولا، یا ابنتا قیس ان اباکما. قیس سے قتل کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہ پورے شعراء عرب کو بٹھاؤ، اس کا یہ ایک شعر کا مصرع ہے، اس کا جو دوسرا مصرع ہے نا وہ یہ بنتا ہے، قد قتل وقاتلان لداکما. تمہارا والد مارا گیا ہے اور جو قاتل ہیں نا وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی جملہ ملتا ہے تو ہماری گردن کاٹو. اور شعراء عرب مل کے بیٹھے، اور جب مل کے بیٹھے ہیں تو دوسرا مصرع یہی بنا، اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکا. یعنی بات کرنے کے درمیان ایسا وزن ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اگلی بات کیا کہنے والے ہیں. تو عرب کے اندر شاعری گٹی میں پڑی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعر زندگی بھر نہیں کہا. وما ہوا بشاعر، آپ کبھی بھی شاعر نہیں بن سکے. نہ آپ نے کوئی شعر کہا، صرف رجزیہ 2-3 کلمات کہے، اس کے علاوہ کوئی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی شعر نہیں فرمایا اور نبوت کے بعد بھی شعر نہیں فرمایا. لیکن کلام ایسا ہے کہ شعراء عرب سب ایک طرف ڈھیر ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مقابلے اور رد کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا جو کہ شعراء عرب کا بہت بڑا شاعر تھا. اس سے کہا کہ 1 سال کا راشن، پانی، سب کچھ تمہیں دیں گے، تم 1 سال بیٹھو اور اس کلام کے مقابلے میں کلام لے کر آؤ. جاؤ. بٹھا دیا اس کو. وہ 1 سال تک وہ بیٹھا رہا، لکھتا ہے مٹاتا ہے، لکھتا ہے کاٹتا ہے، لکھتا ہے کاٹتا ہے، لکھتا ہے کاٹتا ہے. 1 سال تک اس نے کلام لکھا، اور 1 سال کے بعد اس نے ایک سورہ تیار کی، ایک غزل جسے کہہ سکتے ہیں، قصیدہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کی. اور تیار کرنے کے بعد باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ایک آیت کسی بچے کے کان میں، بچے کی آواز اس کے کان میں پڑی. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ ایک آیت سنی. ترجمہ اس کا عام سے ہے، جب آسمان سے کہا گیا کہ آسمان اپنا پانی روک لو، اے زمین اپنے پانی کو واپس لے لو، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک جودی پہاڑ کے پاس آ کے رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ہم نے کہا ظالم قوموں کے لیے بہت خطرناک برائی ہے، بہت دوری ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن ان الفاظ میں جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر بات ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قرآن مجید سے دور کر دیے گئے کہ جاؤ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، بس زیادہ ہوگا تو حفظ قرآن اپنے بچے کو کرا دیں گے، اپنے بچے کو تجوید پڑھوا دیں گے بس، اور زیادہ ہوگا تو رمضان شریف کے اندر قرآن مجید کا ایک ختم کر لیں گے بس. اس کے علاوہ قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا تو ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں نا. قرآن سمجھنا، جس طرح بنی اسرائیل تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف برکت کے لیے رکھ لیا تھا، بس برکت کے علاوہ کتاب اللہ کا کوئی کام نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے 2000 سال بنی اسرائیل کو آباد کیا اور ان کو وہ نعمتیں دیں، وہ بشارتیں دیں، وہ چیزیں دیں کہ کمال ہے.
وہ اتنی بڑی قوم کہ اللہ رب الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ ان کے دائیں بائیں اللہ نے ایسی برکات رکھی تھی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دی۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتاب لکھتے ہو کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے، یعنی اپنی مرضی سے احکامات مرتب کرتے، اپنی مرضی سے چیزیں متعین کر کے اور اس کے مطابق چلتے تھے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے ان کو ان سے رذیل قوم کے ذریعے سے مروایا۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ کوئی ہے جو کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، کوئی ہے جو کتاب اللہ کی طرف فکر رکھے، کوئی ہے کہ مجھے قرآن کو سمجھنے کہ اللہ مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ مجھ سے فرمانا کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ مجھے دشمنوں کی سازشوں سے کیسے بچانا چاہتے ہیں، حکم میرے اللہ اگر مجھے دینا چاہتے ہیں تو کیسے حکم دینا ہے۔ قرآن سے تعلق عوام تو عوام کیا کہ اہل مدرسہ کا بھی قرآن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سے تعلق بس قصے کہانیاں چل رہے ہوتے ہیں، قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے یہی کہا، ہمارا قرآن سے تعلق واسطہ ختم ہوتا جا رہا ہے، زیادہ ہوگا تو ترجمہ پڑھ لیں گے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش جو اللہ نے فہم اور بصیرت مسلمان قوم کو دیا ہے، یقین کیجئے کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے سب سے پہلے تحقیق کی کہ ہم 100 سال سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن یہ قوم ہے کہ نیچے نہیں جا رہی، کیا وجہ ہے؟ میں کہا بھائی یہاں قرآن سسٹم ہے، کہا ٹھیک ہے یہاں میٹرک سسٹم ڈالو۔ قرآن سسٹم نکالا، میٹرک سسٹم شامل کر دیا۔ میٹرک سسٹم آیا، چنانچہ ہر کوئی میٹرک کرنے میں لگے، چنانچہ پی ایچ ڈی ہوگا، قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا ہوگا، ماسٹرز کیا ہوا، قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، معنی مفہوم تو بات کی بات ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، برائے مہربانی میری بات کو تنقید مت سمجھیے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، کوشش کروں کسی طرح ہم لوگ قرآن سے جڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت قرآن ہے۔ میں آگے ذکر کروں، حضرت سمیہ ایک زندہ جاوید، حضرت سمیہ کا مقام بہت اونچا ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن عرب کے معاشرے کے اندر ان کا مقام وہ تھا جیسے ہمارے گھر میں ماسی کا مقام ہوتا ہے، یعنی وہ ایک نوکرانی کے طور پہ کام کیا کرتی تھی، لیکن مینٹلٹی کتنی مضبوط تھی۔ آج ماسی کی مینٹلٹی کیا ہوگی؟ اس کو 2 نوٹ دکھائیں گے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ جائے گی، آپ کا گھر کا سارا کام کرے گی۔ یہ ماسی کی مینٹلٹی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ہے اس زمانے میں یہ عورت کی مینٹلٹی ہے۔ لیکن ایک طرف ابو سفیان کھڑے ہیں، ایک طرف ابو لہب کھڑا ہے، ایک طرف ابو جہل کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، کہا اس کو چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑو چاہے کچھ کر لو۔ اچھا یہ مینٹلٹی ہے۔ پھر جسمانی مقابلہ کیسا ہے؟ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے باندھ دی اور دونوں سے چیر دیا، لیکن پھر بھی کہا نہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اتنی مضبوط مینٹلٹی کے ذکر کرتے ہوئے میرے رونگٹے کانپ رہے ہیں، لیکن وہ عورت نہیں کانپی ہے۔ قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق بنایا، اللہ کے نبی نے ہمارا تعلق ہی قرآن سے بنایا، اللہ کے نبی نے ہمارا تعلق ان چیزوں سے جوڑا ہے، اور آج ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں اگر آگے بڑھ کے تھوڑا سا کڑوا لفظ بولوں کہ کٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم یوٹیوب پہ گزارتے ہیں، فیس بک پہ گزارتے ہیں اور ان اپلیکیشنز پہ گزارتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہی قرآن ہے اگر سمجھنا چاہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ لے کر آئے، اور اس معجزے نے کیا کیا چیزیں دکھائیں، کس طرح مسلمانوں نے مشکلات کو برداشت کیا، کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ بنیادی جو مشکلات آئیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہجرت حبشہ، پھر دوسری ہجرت حبشہ، پھر تیسرا مقاطعہ، پھر چوتھا عام الحزن یہ تھا، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ۔ یہ چند چیزیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے پڑھیں۔